بسم الله الرحمن الرحيم وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب اجعل الآلهة إلها واحدا ان هذا لشيء عجاب۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے بے شمار مقامات پر اپنی وحدانیت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ہر قسم کی عبادات کے لائق صرف اسی کی ذات ہے، کسی بھی قسم کی کوئی عبادت کسی غیر اللہ کے لیے سر انجام دینا جائز ہرگز نہیں ہے۔ اسی کا نام توحید ہے، اور یہی وہ کلمہ ہے جس کلمے کی بدولت کوئی شخص اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ جب تک کوئی لا الہ الا اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتا اور توحید کا اقرار نہیں کرتا، اس کے ساتھ ہی وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ رسول اللہ رسالت کا اقرار نہیں کرتا، جب تک ان دو چیزوں کا کوئی اقرار نہ کرے وہ آدمی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ اسلام کے 5 ارکان، بڑی مشہور بات ہے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، اور ان 5 ارکان میں سے پہلا رکن کون سا ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی عمارت 5 چیزوں پر، 5 ستونوں پر قائم ہے، اور وہ 5 ستون کون سے ہیں؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مختلف سوالات کیے۔ ان سوالات میں سے ایک سوال یہ ہے، اخبرنی عن الایمان، مجھے بتائیے کہ ایمان کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے 6 ارکان بیان فرمائے جو کہ مشہور ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت، 6 ارکان بیان فرمائے۔ تو حضرت جبرائیل امین جو کہ ایک انسانی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف فرما تھے، کہنے لگے صدقتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ، ہمیں تعجب ہوا کہ یہ آدمی پہلے آ کے سوال کرتا ہے اور جب آپ نے جواب دیا تو کہتا ہے کہ آپ نے سچ کہا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اسے معلوم ہے، تصدیق تو کوئی تبھی کر سکتا ہے۔ دوسرا سوال کر دیا، اخبرنی عن الاسلام، مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ توحید و رسالت کی گواہی کے بعد یہ کہ تم نماز قائم کرو، روزہ رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ توفیق دے، پیسہ ہو، دولت ہو، استطاعت ہو تو بیت اللہ شریف کا حج کرو۔ یہ 5 ارکان۔ اور دوسری حدیث میں بنی الاسلام علی 5، اس میں حضرت جبرائیل امین کا ذکر نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر کھڑی ہے، اور ان میں سے پہلا ستون یہی ہے، شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔
یہی کلمہ توحید ہے، یہی کلمہ اخلاص ہے۔ اور قرآن کریم کی سورۃ الاخلاص، اس کا نام سورۃ الاخلاص کیوں ہے؟ اس میں اللہ کی توحید ہے، اور توحید خالص اللہ کے لیے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ساری کی ساری صورت ہی توحید باری تعالیٰ اور دین کو خالص اللہ کے لیے کرنے کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس کا نام ہی سورۃ الاخلاص۔ اور توحید کی اسلام میں اتنی اہمیت ہے، اتنی قیمت ہے کہ اگر کوئی توحید کے بارے میں قرآن کریم کی چند آیات مسلسل پڑھ لیتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تعدل ثلث القرآن، یہ سورۃ الاخلاص پڑھنا 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ جس طرح کوئی آدمی 6-7 گھنٹے لگا کر 10 سپارے پڑھتا ہے اور دوسرا 2 منٹ میں قل هو اللہ احد پڑھ لیتا ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں 1 ہی منٹ میں پڑھی جا سکتی، اللہ رب العزت 10 سپارے پڑھنے کے برابر ثواب دیتا ہے صرف قل هو اللہ پڑھنے سے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ صورت ساری کی ساری اللہ رب العزت کی توحید کا بیان ہے۔ اللہ کی توحید اس میں واضح طور پر آ گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 1/3 قرآن کے برابر درجہ دیا۔ اللہ رب العزت کی توحید کا جب تک اقرار نہ کیا جائے کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، اور جب تک کوئی مسلمان نہ ہو اس کا کوئی عمل اس کے کام نہیں آ سکتا۔ وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے، وہ الٹا لٹک لٹک کر ذکر کرتا رہے، اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا جب تک پہلے مسلمان نہ ہو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، وہ ایک شخص جو کہ مکہ مکرمہ میں ہی تھا، حاجیوں کی بڑی خدمت کیا کرتا تھا، عبداللہ بن جدع، 100 اونٹ ہر سال ذبح کر کے وہ حاجیوں کو کھلایا کرتا تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنی بڑی قربانی ہے، 100 اونٹ ہر سال ذبح کرتا اور حاجیوں کو فری میں کھلا دیتا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ، اس نے اتنا عمل کیا، حاجیوں کی اتنی خدمت کی، کیا اسے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ، اسے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا۔ اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یا اللہ مجھے اس کا اجر آخرت میں دینا، وہ آخرت کو ماننے والا ہی نہیں تھا۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے نام و نمود کے لیے، دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو سماجی کارکن، رفاعی خدمات سر انجام دینے والا ممبر، کچھ بھی کہلانے کے لیے آدمی بڑے خرچ کرتا ہے، لیکن اگر اس کے دل میں ایمان نہیں، اس کی زبان پر اسلام کا کلمہ ابھی جاری نہیں ہوا، اس کو کوئی ثواب نہیں ملے۔ سب سے بنیادی اور سب سے اہم چیز توحید اور رسالت، یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ اسلام کے 5 ارکان میں سے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا ایک ایک چیز، لیکن شہادتین 2 چیزیں اکٹھی اور وہ رکن ایک اللہ کی عبادت کرنا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنا، ان دونوں کے مجموعے کا نام توحید شہادتین ہے۔ شہادتین اللہ کے ایک ہونے کی شہادت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی رسول ہونے کی شہادت۔ جب تک ان شہادتین پر کسی کا عمل نہ ہو وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ تمام اعمال کی بنیاد یہ ہے، اگر یہ صحیح نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو سب سے پہلے کیا لوگوں کو کہا؟ کوہ صفا پر آپ کا وہ بیان جو ہے وہ بڑا مشہور ہے، آپ نے لوگوں کو اکٹھے کیا اور فاران کی چوٹی پر پہلا واز ہی آپ نے یہ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو فلاح پا جاؤ گے۔
اب ان لوگوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، ہمارا بارش کا اور رب ہے، بچہ پیدا کرنے کلانے کے لیے اور رب ہے، بارش تیز ہو جائے روکنے کے لیے اور رب ہے، فلاں کام کے لیے اور رب ہے، اور اس نے سارے رب چھوڑ کر ہمیں ایک رب کے بارے میں کہا۔ یہ سورہ صاد ہے، آیت نمبر 5 اور 6۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے کیا کہا آیت نمبر 4 میں، وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، انہوں نے تعجب کیا کہ ہمیں میں سے اٹھ کے ایک آدمی ہمیں ڈرانا شروع ہو گیا ہے، ہمیں میں سے ایک آدمی نے اپنے آپ کو نبی قرار دے لیا۔ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، کافروں نے بدبختوں نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا جھوٹا جادوگر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب دیا، کہا کہ یہ تو جادوگر ہے۔ اور دوسری چیز کہتے ہیں اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس نے ہمارے سارے خداؤں کو ایک خدا کر دیا ہے؟ سارے خداؤں کو ہم سے چھڑوا کر ایک خدا کی پوجا کروانا چاہتا ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی ہی عجیب چیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا قولوا لا الہ الا اللہ، تو وہ چونکہ عرب تھے وہ سمجھ گئے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ جتنے بھی جھوٹے خدا ہیں سب کو چھوڑنا ہوگا، صرف ایک خدا جو آسمانوں والا ہے، ایک خدا جو اس کائنات کا بنانے والا خالق اور مالک ہے، صرف اسی ایک کی عبادت کرنا ہوگا، باقی سب کو چھوڑنا ہوگا۔ تو کہتے ہیں اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس نے ہمارے خداؤں کو ایک کر دیا ہے؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی ہی عجیب چیز ہے۔ تمام انبیاء کرام کی دعوت قرآن کریم میں آپ پڑھ کر دیکھ لیں، جس نبی نے نبوت کا اعلان کیا، دعوت کا آغاز کیا، تو سب نے سب سے پہلے یہی کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ تمام انبیاء کی دعوت کا بنیادی، اساسی اور پہلا نقطہ یہی دعوت توحید رہا، اسی کی دعوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی۔ اور اگر مشرکین مکہ کے بارے میں دیکھیں کہ ان کا ایمان کس طرح کا تھا، تو یقین مانے کہ ہمارے آج کے مشرکوں سے بہتر نظر آتے ہیں۔ آج کا مشرک تکلیف ہو اللہ کا گھر چھوڑ جاتا ہے، تکلیف ختم ہو جائے اللہ کا گھر چھوڑ جاتا ہے، پیسہ نہیں فقر ہے تب بھی اللہ کا گھر چھوڑ گیا، مال زیادہ آ گیا تب بھی اللہ کا گھر چھوڑ گیا۔ مالدار لوگ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں اللہ سے کیا مانگنا ہے۔ مشرکین مکہ جب تکلیف ہوتی، جب پریشانی حد سے بڑھ جاتی، تو ان کا دھیان کسی دوسری طرف نہیں جاتا تھا، سیدھا اللہ کو پکارتے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو جہل کے بیٹے کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ سمندر میں ہیں، پانی کی طغیانی، موجوں نے سرکشی دکھانا شروع کی، کشتی ہلنے لگی۔ کشتی والوں نے کہا کہ اب محمد کے رب کو پکارو۔ وہ سردار کا بیٹا، سردار، لائق فائق سمجھدار، اللہ رب العزت نے اس کی عقل کو ٹھکانے لگا دیا، کہا کہ ہمیشہ ہر جگہ تم اپنے خداؤں کو پکارو اور اب کہتے ہو کہ محمد کے رب کو پکارو، یہ کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہاں محمد کے رب کے سوا کوئی کام نہیں آئے گا، یہاں صرف وہ اکیلا ہے آسمانوں کا مالک جو آج ہمیں یہاں بچا سکتا ہے یا ایسے موقعوں پر ہمیں بچاتا ہے۔ اس نے کہا اگر یہاں موجوں میں کشتی گر جائے، سمندری طوفانوں میں آدمی پھنس جائے، تو جو ذات یہاں سے نکال سکتی ہے آج کے بعد اسی ذات کی پوجا کی جائے گی۔ وہی کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان ہو۔ وہ مشکل آتی تو رب کو پکارتے، ہمارے مشکل آتی ہے تو ہم جیسے ذرا تکلیف بڑھی، 2 4 6 7 8 مہینے 9 مہینے شادی کو گزر گئے، پریگننسی نہیں ہو رہی، تکلیف بڑھنا شروع ہو گئی، ادھر ادھر سے لوگوں نے چھیڑنا شروع کر دیا، ہاں بھائی کوئی خوشخبری، ہاں بھائی کوئی خوشخبری، کوئی نہیں، فلاں مزار پہ جاؤ،
فلاں سرکار کے پاس جاؤ، فلاں دربار پہ جاؤ۔ ذرا تکلیف پہنچنا شروع ہوئی، اصل مالک کا گھر چھوڑ دیا، دوسروں کا در پکڑ لیا۔ وہ تکلیف میں، مشرکین مکہ تکلیف میں اللہ کو پکارتے تھے، ہمارا مسلمان تکلیف میں غیر اللہ کو پکارتا۔ وہ اس بات کو مانتے تھے کہ طاقتیں، قدرتیں ساری اللہ کے پاس ہیں۔ ہمارا آج کا مسلمان مانتا ہے کہ ساری طاقت بغداد والے کے پاس، ساری کی ساری طاقت لاہور والے کے پاس، ساری کی ساری طاقتیں دہلی والے کے پاس۔ نظام الدین اولیاء کو، شیخ علی حجویری کو، شیخ عبد القادر جیلانی کو، کوئی کسی کو پکار رہا ہے، کوئی کسی کو۔ قرآن کریم کا ایک نہیں، دو نہیں، دسیوں مقامات کھول کر دیکھیں، مشرکین مکہ کے اقوال اللہ رب العزت نے خود نقل فرمائے۔ والا ان سألتہم، ان کلمات سے، والا ان سألتہم، ان کلمات سے قرآن کریم کی جتنی آیات شروع ہوتی ہیں ان سب میں یہی بات آئی ہے۔ اگر آپ ان سے پوچھیں، اے میرے نبی ان سے پوچھو تمہیں روٹی کون دیتا ہے، یہ مشرکین مکہ مشرک ہو کر بھی کہیں گے اللہ۔ ان سے پوچھئے زمین و آسمان کو کس نے بنایا، کہیں گے اللہ۔ مشکل کشائی کون کرتا ہے، یہ کہیں گے اللہ۔ مشرکین مکہ تو یہ ساری چیزیں مانتے تھے، پھر ان میں کمی کیا تھی جو وہ مشرک رہے، اور ہم میں کون سا سرخاب کا پر لگا ہوا ہے کہ ہم مسلمان ہو جائیں۔ ان میں کمی یہ تھی کہ وہ اللہ کو بھی پکار لیتے تھے، غیر اللہ کو بھی پکار لیتے تھے، اللہ سے بھی مانگ لیتے تھے، غیر اللہ سے بھی مانگ لیتے تھے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے مسلمان یہی نہیں کر رہے۔ مسجد میں کھڑے ہو کر کہیں گے اہدنا الصراط المستقیم، مسجد میں نماز میں کہیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور جیسے ہی مسجد سے باہر نکلیں گے جو پہلا دربار آئے پہلے اسی پہ ماتھا ٹیک لیں گے۔ جو وہ کر رہے تھے یہی وہی یہ کر رہے ہیں، فرق کیا ہے؟ اور ہمارے مسلمان کہتے ہیں جی بس ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے، اب ہمیں کوئی خطرہ نہیں، ہمیں کوئی خطرہ نہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لینے کے بعد اب کیا خطرہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ صرف پڑھ لینا کافی نہیں، لا الہ الا اللہ کے معنوں پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر عمل نہیں تو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، کام سارے مشرکوں والے۔ زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، کام سارے قریش مکہ والے۔ کیا فائدہ ہوگا لا الہ الا اللہ کا؟ معروف تابعی وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پوچھا گیا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اب جنت میں داخل ہونے میں رکاوٹ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے، اب تو جنت میں داخل ہونے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنا یہ ٹھیک ہے، تم کہہ رہے ہو کہ یہ جنت کی چابی ہے، لا الہ الا اللہ دخول جنت کی چابی ہے۔ میں مانتا ہوں کہ جنت کی چابی لا الہ الا اللہ ہے، لیکن ہر چابی کے ساتھ کچھ دندانے ہوتے ہیں جو تالے کو کھولتے ہیں، مروڑے، وہ دندانے مختلف حصوں پر لٹک کر تالے کو کھولتے ہیں۔ اور جب تک کوئی آدمی اسلام کے ارکان خمسہ اور دیگر امور احکام جو ہیں اگر ان احکام پر عمل نہیں کرتا، اس کی چابی بغیر دندانوں کے وہ تالا نہیں کھول پائے گا۔ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، نماز نہیں پڑھتا، کون ہوگا یہ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کو یاد ہوگی یقیناً، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی فقد کفر۔ نماز، تارک نماز کافر، تارک زکوٰۃ کافر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مانعین زکوٰۃ کے ساتھ جہاد کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ابو بکر
ان لوگوں کے ساتھ تم جہاد کرو گے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ کا ایک خال جو گھٹنا باندھنے کی رسی بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا، آج نہیں دے گا تو میں اس کے ساتھ جہاد کروں گا، کیونکہ وہ اسلام کے ایک رکن کا منکر ہو رہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تیاری کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شرع صدر حاصل ہو گیا اور کہا ابو بکر تم سچے ہو، اسلام کے کسی رکن کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں رہتا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ جہاد کیا۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی کلمہ پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر اس میں اور کیا ہے، کمیاں بیشیاں ساریاں اللہ، کمی بیشی اللہ دور کرے گا، 5 وقت کا نمازی ہے، کبھی نماز لیٹ ہو گئی اللہ معاف کرے گا، 5 وقت کا نمازی ہے، کبھی بھول گیا کہ میں نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، اللہ معاف کرے گا، کہے کہ میں مسلمان ہوں اور 5 وقت مسجد میں داخل ہی نہ ہو، مسجد کا منہ نہ دیکھے، کہاں کا مسلمان ہے، ساری عمر گزر جائے، اللہ رب العزت اپنی رحمتوں سے اس کو دولت و مال سے نوازتا رہے اور وہ زکوٰۃ کا حساب ہی کبھی نہ کرے۔ اسلام کے یہ جو 5 ارکان ہیں یہ گویا کے دندانے ہیں چابی کے، جب تک یہ دندانے نہیں ہوں گے، جب تک اسلام کے ارکان پر عمل پیرا نہیں ہوگا، لا الہ الا اللہ کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ہم اپنے ہر حاجت اور مشکل کے وقت غیروں کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ جو کہیں وہی مانتے ہیں، بلکہ زندہ سے تو سن لیا۔ ہماری پاک و ہند میں تو یہ عالم ہے کہ ہم زندہ کے پاس بھی نہیں، مردوں کے پاس جاتے ہیں۔ یہ جو بڑے بڑے نام لیے جاتے ہیں ان میں کوئی زندہ ہے آج؟ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، علی حجویری رحمت اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، سہروردی، قادری، چشتی، جتنے بھی ہیں سب فوت ہو چکے ہیں۔ میں یہاں کئی مرتبہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، جن کو پیران پیر مانا جا رہا ہے کہ یہ ساری دنیا کے پیروں کے بڑے پیر ہیں، کتنی بڑی جھوٹی بات ہے۔ پیران پیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگر کوئی پیروں کا پیر ہے تو وہ محمد رسول اللہ، ہم نے یہ بنا لیے، مان لیا کہ بڑے پیر ہیں۔ پاکستان میں تکلیف آئے تو بچا لیتے ہیں، ہندوستان میں تکلیف آئے شیخ عبد القادر جیلانی بچا لیتے ہیں، بنگلہ دیش والوں کو تکلیف آئے وہاں بھی جا کے بچا لیتے ہیں، بغداد شہر کے اندر مسلمانوں پہ بم گر رہے ہیں، امریکہ نے انتہائی بمباری کی، آپ سب لوگ جانتے ہیں، بغداد پر بمباری ہوئی یا نہیں ہوئی؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا مزار بھی متاثر ہوا، جو اپنے مزار کو نہیں بچا سکا وہ لاہور والوں کو اور دلی والوں کو، ڈھاکہ والوں کو کیا بچائے؟ عجیب اتفاق ہے، ہمارے لوگ بالکل عقل کو استعمال ہی نہیں کرتے۔ 2-3 سال پہلے اسلام آباد کے پاس بری امام صاحبہ کوئی ہیں، بری امام، اور اس کو اتنا چڑھایا گیا، گانے والوں نے گانے گائے، نعتیں پڑھنے والوں نے نعتیں پڑھی، بری بری امام بری، میری کھوٹی قسمت، کھوٹی قسمت کھری کرنے کے لیے بھی وہ بری امام سے مطالبہ کیا گیا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ بری امام پر بم چلا، چند سال پہلے بری امام کے دربار پر بم چلا اور بہت سارے مرید مارے گئے۔ جو اپنے گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کو نہیں بچا سکتا وہ دوسرے والوں کو بچائے گا۔ اور ابھی 2 سال پہلے لاہور میں بھی کارروائی ہوئی، ایک بم اندر چلا، ایک پڑوس میں چلا، ایک فلاں جگہ، آپ نے ساری خبریں سنی۔ میرے بھائی ہمیں پتہ نہیں کیا وجہ ہے، ساری چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے شیطان نے اتنا اندھا کر رکھا ہے، پھر وہیں بھاگتے ہیں۔ جو اپنے گھر آئے ہوئے لوگوں کو، مہمانوں کو، جو اپنے ماننے والوں کو، اپنے مریدوں کو نہیں بچا سکتا وہ کسی کو کیا بچائے گا؟ اپنا دربار ٹوٹ پھوٹ گیا، اپنے عمارت کی تباہی، جس کا گھر محفوظ نہیں وہ کسی کے گھروں کی کیا حفاظت کرے گا؟ اور ہم اڑے ہوئے ہیں اسی جگہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 31 ارشاد فرمائی. سورہ توبہ کی آیت 31 پڑھی اور اس وقت حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ مسلمان ہونے کے لیے آئے ہوئے تھے. اسلام لانے کے لیے دل میں شرح صدر پیدا ہو گیا. حاتم طائی کے بیٹے عدی رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ موجود ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت پڑھی اور وہ قرآن کریم کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 ہے. اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. ان لوگوں نے، عیسائیوں نے، یہودیوں نے اپنے رہبان اور اپنے احبار، اپنے مولویوں، اپنے پیروں، اپنے شاہ نشینوں، گدی نشینوں، بڑے بڑی سرکاروں کو انہوں نے اربابا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے انہیں رب بنا لیا. حضرت عدی کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، وہ ہم ایسا تو نہیں کرتے. یہ تو خود عیسائی آ رہے ہیں نا. ہم ایسا تو نہیں کرتے تھے. ہم اپنے احبار کو، اپنے رہبان کو رب تو نہیں مانتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عدی کیا وہ جس چیز کو حلال کہتے تھے تم حلال مانتے تھے یا نہیں؟ کہا مانتے تھے. جس چیز کو وہ حرام کہتے تھے تم حرام مانتے تھے یا نہیں؟ کہا مانتے تھے. فرمایا یہی ان کو رب ماننا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو چھوڑ کر غیر اللہ جو چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو، جو وہ حلال کرے حلال ہے، جو وہ حرام کرے وہ حرام ہے. وہ چیزیں جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں حرام کر رکھی ہیں، ہماری بہت ساری سرکاریں ایسی ہیں کہ ان کو حلال کہتی ہیں، حلال منواتی ہیں اور لوگوں کو کھلاتی ہیں. یہ ہے غیر اللہ کو رب ماننا. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کے اس اعتراض کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ جو حلال کہتے تھے تم حلال مانتے تھے، جو وہ حرام کہتے تھے تم حرام مانتے تھے. اللہ نے حلال و حرام کیا، وہ چھوڑ چکے تھے. یہی چیز ہے غیر اللہ کو رب مان. اگر یہ عقیدہ صحیح نہیں، جو بنیاد ہے دین میں، اگر بنیاد صحیح نہیں ہے، بنیاد کچی ہوگی تو بلڈنگ کھڑی ہو پائے گی. انجینئرنگ کا عام سا مسئلہ ہے کہ جب بنیاد ہی ٹیڑھی ہے یہ بلڈنگ اوپر جا نہیں سکتی، کہیں بھی جا کر یہ الٹ جائے گی. ہماری آج کے مسلمانوں کی یہ بنیاد جو ہے یہ بہت ٹیڑھی ہے. جو عقیدہ توحید ہے اس میں بہت جھول، بہت ضعف، بہت کمی ہے. ذرا تکلیف آئی اللہ کے در کو بھول گئے، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اور جو عبادت خالص اللہ کی توحید کی اقسام ہیں ان کی ہمیں پرواہ نہیں. اللہ کی توحید کی اقسام 3 جو مشہور ہیں، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید الاسماء والصفات. ان تینوں توحید کی اقسام میں سے اگر آدمی ذرا بھی ادھر ادھر ہوگا مشرک ہو جائے گا، اعمال برباد ہو جائیں گے. اور شرک وہ گناہ ہے جس کو اللہ نے فرمایا کہ میں نہیں بخشوں گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ یہ نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کوئی شرک کرے، اس کے علاوہ جس گناہ کو وہ چاہے بخش دے گا. ہمارے یہاں طرح طرح کا شرک، غیر اللہ کی عبادت ہمارے یہاں بہت کی جاتی ہیں. دعا و پکار عبادت ہے، ہم غیر اللہ کو پکارتے ہیں. ہمارے پاس بے شمار مثالیں ہیں. آدمی اٹھتے اٹھتے ذرا اپنے گھٹنوں میں تکلیف ہو رہی ہے، اٹھنے لگتا ہے یا اللہ مدد. یہ غیر اللہ کی پکار ہے یا نہیں؟ یا اللہ مدد کہو جو پہنچ سکتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اپنے بیٹے کی شہادت کا واقعہ بھی ان دنوں چل رہا ہے نا. رو رہی ہے ایک پارٹی، چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، اور ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آسمانوں والے سے بھی بڑا بنا کے رکھا ہوا ہے. علی رضی اللہ عنہ کی الوہیت کے قائل ہیں، اور علی کا بیٹا شہید ہو گیا کربلا میں. وہ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے نہیں پہنچ سکے، اور یہ ہندوستان میں بیٹھ کے اٹھتا ہے، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، یا علی مدد. میرے بھائی اپنے گھٹنے کا کسی ڈاکٹر سے علاج کراؤ. یہاں یا علی مدد کی جگہ نہیں ہے. یا اللہ مدد کہو یا ڈاکٹر کے پاس جاؤ. کام کرنے شروع کرنے لگے یا پیر استاد، بڑے عجیب و غریب قسم کے نعرے بھی، یا پیر استاد.
ابھی پچھلے دنوں ایک صاحب کہتے ہیں کہ کہیں تعویذ کرانے یا دم کرانے کے حوالے سے کہیں گئے تو اس نے کہا کہ ایک ذکر ہے، اگر یہ کرو گے تو ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اب ہر آدمی اتنا بھی گیا گزرا جاہل اور مشرک نہیں ہوتا، دم کرانا جائز ہے۔ کسی کے پاس گئے، انہیں نہیں معلوم کہ یہ کیا چیز ہے، یہ صاحب کیا ہیں اور کس طرح کے دم دیتے ہیں یا تعویذ دیتے ہیں۔ کہا کہ دم کرانا ہے، پوچھا تو جا کے کہتے ہیں کہ ایک ورد بتاتا ہوں، وہ کرو تم ٹھیک ہو جائے گا۔ ورد کیا ہے؟ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ۔ یہ پرانا مشہور آ رہا ہے، اگر یہ کہو تو ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اس نے کہا کہ میں ٹھیک ہوں گا یا نہیں ہوں گا یہ میں نہیں کروں گا۔ توحید پہ تو اللہ رب العزت نے کسی کسی کو دی ہوئی ہے نا۔ ہر آدمی توحید پہ چلنا، ہر آدمی کا توحید پہ چلنا بڑا مشکل۔ بچہ نہیں ہو رہا، گئے 4-6 مہینے بچہ لیٹ ہوا، مزاروں درباروں سرکاروں کے پاس، کوئی علاج کرا رہے ہیں ٹھیک نہیں ہو رہا، مزاروں پہ درباروں پہ۔ میرے بھائی ڈاکٹر فیس لیتے ہیں، دعا دیتے ہیں، آدمی ٹھیک۔ نیک لوگ صحیح توحید والے دم کرتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے۔ آپ کو ان کے پاس نہیں جانا، آپ تو مردوں کی پوجا کے عادی ہو چکے ہیں۔ آپ جائیں گے مزار پر، اور مزاروں پر ایک وہ سرکاریں ہیں جو زمین میں دفن ہو چکی ہیں، اور کچھ سرکاریں زمین کے اوپر موجود ہیں۔ انہی درباروں پر ان میں چور، اچکے، بدماش اور دنیا کے چھٹے ہوئے لوگ، شرابی، زانی اور طرح طرح کی منشیات کے عادی۔ کسی ایک دربار کی بات نہیں، آپ کو پاک و ہند کے درباروں میں یہی کچھ ملے گا۔ ہم ان کے پاس جا کے بھی کچھ نہ کچھ مانگ کے لے آتے۔ ہمارے یہاں تو توحید کا کھاتا ہی بالکل ختم ہو چکا ہے۔ پکاریں گے غیر اللہ کو، مانگیں گے غیر اللہ سے، اور عبادت بھی غیر اللہ کی ایک کھلی کھلی عبادت کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو جاتے ہیں ان کے لیے دعا مانگنے کے لیے۔ اب ادھر مانگ رہے ہیں کہ ہمارے یہ پیر ہیں، ہمارے یہ بزرگ ہیں، ہمارے یہ فلاں، ہم تو فاتحہ پڑھنے کے لیے، دعا مانگنے کے لیے، ایصال ثواب کے لیے جاتے ہیں۔ ایصال ثواب کے لیے نہیں، آپ جس کام کے لیے جاتے ہیں وہی بتائیے۔ آپ جا کے وہاں باقاعدہ سجدے کرتے ہیں۔ بری امام کا اتفاق سے پہلے ذکر ہو گیا ہے، میں بھی ایک مرتبہ دیکھنے کے لیے گیا تھا۔ میں ہوش و واس میں تھا الحمدللہ، میں نہ وہاں کچھ مانگنے گیا تھا نہ کسی پڑھتا تھا، میں طالب علم تھا۔ تو میں نے طالب علمی کے زمانے میں بڑے بڑے جہاں جہاں مجھے پہنچنے کی توفیق ملی، میں سارے اڈے ٹھکانے دیکھ کے آیا ہوا۔ عبداللہ شاہ غازی کراچی میں ہیں، داتا صاحب تو ہمارے قریب ہیں، اور اس طرح ادھر یہ اسلام آباد والے جو بری امام صاحب ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم وہاں کچھ بھی نہیں کرتے، ہم تو وہاں صرف دعا خیر کر کے آتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے آدمی کو سجدے میں پڑے ہوئے قبر پر دیکھا، اپنی آنکھوں سے قبر کے اوپر سجدہ کیے ہوئے پڑا ہوا۔ غیر اللہ کو سجدہ ہم کریں، اللہ کے گھر کو چھوڑ کر دوسری جگہوں کے طواف ہم کریں۔ ہمارے مسلمان تو بڑے زور شور سے مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا طواف کرنے سے باز نہیں آتے تھے۔ اب انہوں نے راستے بند کر دیے ہیں، جو باہر نکلے وہ ادھر سے اندر نہ آئے، ادھر سے اندر نہ جائے۔ ایک عرصہ تھا کہ لوگ باقاعدہ 7 چکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کا بھی لگا لیتے تھے۔ جیسے ان لوگوں کو پتہ چلا تو ان وہابیوں نے وہ سارے راستے بند کر دیے۔ اب کیا کہیں گے، یہ تو سارے ہیں ہی وہابی نا، یہ سارے راستے بند۔ مسجد نبوی کا طواف یہ کریں، مان لیتے ہیں کہ مسجد نبوی ہے، مبارک جگہ ہے۔ ہمارے یہاں تو پاک و ہند میں بھی ایسی جگہیں بنی ہوئی ہیں، درباروں پہ طواف ہو رہے ہیں، پہاڑوں کے طواف ہو رہے ہیں۔ کوہ مراد پاکستان میں ہے نا، کوہ مراد بلوچستان میں ہے، پہاڑ ہے، اس پہاڑ کا باقاعدہ طواف کیا جاتا ہے۔ اور طواف کرنے والے کہتے ہیں کہ ہمیں بیت اللہ کے طواف کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کون سا شرک ہے جو ہم نہیں کر رہے؟ شرک کی کون سی قسم ہے جو پاکستان انڈیا میں مروج نہیں ہے؟ جگہ جگہ پر لال شہباز کرے پرواز تے جانے،
جو کام اللہ کے ہیں ہم اپنے پرواز کرنے والوں کو لال شہباز سخی شہباز دونوں ایک ہی نام ہے نا ہاں سخی شہباز لال شہباز کرے پرواز تے جانے راز دلاں دے جاننے والی صرف ایک ہی ذات ہے اور وہ زمین و آسمان کا مالک ہے۔ ہم ان سارے لوگوں کے لیے یہ جتنی صفات الہی تھیں وہ لوگوں کے لیے ثابت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دلوں کے راز کون جانتا ہے؟ یعلم ما فی الصدور، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اپنے لیے بتایا، اور ہمارے یہ سخی شہباز بھی دلوں کے راز جاننا شروع ہو گئے، اور پھر کہتے ہیں جی نہیں ہمیں کچھ کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، وہ ہماری سرکار ہماری ضرورتوں کو خود ہی سمجھتے ہیں۔ اب کتنے ہمارے پاک و ہند میں ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جو دلوں کی جاننے والوں کے دعوے کرنے والے تھے ان کے سامنے چاول رکھے گئے، کتنی دور کی بات بھی نہیں، کہتے ہیں جی ہم اپنے سعودیہ میں بیٹھے ہوں، امارات میں بیٹھے ہوں، قطر میں ہوں، فلاں جگہ ہوں، ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، ہمارے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا ضرورت پیش ہے، ہماری وہیں بیٹھے وہ مشکلیں حل کرتے رہتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ چھوٹا سا ذکر کر ہی دوں، چاول کا ذکر آ گیا ہے۔ کسی گھر میں پیر صاحب آ گئے جو لوگوں کی ہمیشہ مرادیں پوری کرتے رہتے ہیں اور یہ دعوے کرتے رہتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ پیر صاحب آئے، آ کے چارپائی پہ بیٹھے ہوئے، یکدم اٹھے، کہیں دیکھ لیا کہ ڈنڈا کہاں پڑا ہوا ہے، یکدم اٹھے، ڈنڈا اٹھایا، ٹھا 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 زمین پہ مارنا شروع کر۔ گھر والے سارے پریشان ہو گئے، حضرت کیا ہوا، سرکار کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں کہ حاجیوں کا ایک قافلہ مکے کے پاس جا رہا تھا، اس حاجیوں کے قافلے کو ڈاکو لوٹ رہے تھے، میں نے ڈنڈے مار مار کے ڈاکوؤں کو بگایا۔ اش اش کر اٹھے سارے، کیا بات ہے، سرکار کتنی پہنچ ہے، سرکار کی پہنچ دیکھ لی، اش اش کر رہے ہیں۔ گھر میں ایک خاتون آئی ہوئی تھی، بہو آئی تھی نئی نئی اس گھر میں، وہ بھی کہیں وہابیوں کے گھر سے آ گئی تھی۔ اس نے کہا اپنے شوہر سے کہ اگر اجازت دو تو میں آپ کو آپ کے پیر کا کرشمہ دکھا دوں۔ کہا دیکھو ہمارے بزرگ ہیں، کوئی ایسی ویسی، کہا ایسا ویسا کچھ نہیں ہوگا، میں آپ کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دوں گی، لیکن یہ اب تمہاری ذمہ داری ہوگی کہ اس کے بعد پیر صاحب کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے۔ کہا ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ خاتون نے چاول اول تیار کیے، کھانا تیار کیا، اور پلیٹ میں نیچے شکر، اس کے اوپر گھی، اس کے اوپر چاول ڈالے، پیر صاحب کے آگے لا کے رکھ دیا۔ اب پیر صاحب دیکھتے ہیں پلیٹ کو، پلیٹ میں باسمتی چاول پنجاب کے پکے ہوئے مزیدار، اتنے لمبے لمبے چاول کے دانے لیکن خشک، وہ معلوم ہے کہ یہ تو گلے سے نیچے بھی نہیں اتریں گے۔ پیر صاحب چاولوں کو دیکھتے ہیں، مریدوں کو دیکھتے ہیں، پھر مجھے کہتے ہیں حضرت کھائیے، حضرت کھائیے۔ اب حضرت کیا کھائیں گے؟ کہتے ہیں کہ مٹھا تھندا پاؤ، تسی کوئی غریب نہیں، مرشد پڑھ لیندے ہو تو روٹی دی تمیز نہیں، یعنی کوئی گھی ڈالو، کوئی شکر ڈالو، مرشد مان لیا ہے ہمیں، اور کھانا کیا دے رہے، خشک چاول۔ اب اتنا ہی ہوا تھا تو گھر والا بھی سمجھ گیا، اس نے تو بیوی نے پہلے پکا کیا ہوتا کہ میں تیرے پیر کا تیرے سامنے ابھی کچا چٹا کھول دیتی ہوں کہ یہ کتنے مکے کے ڈاکوؤں کو مار سکتا ہے۔ اس نے فوراً سمجھ لیا اور جوتا پکڑ لیا ہاتھ میں اور کہنے لگا کہ یہ ہونے حاجیاں دا قافلہ تو مکے جاندہ ڈٹائی تو انہاں نہ پچھانے چوڑا تھلے مٹھائی، چینی چاولوں کے نیچے موجود ہے، تم دیکھ نہیں پائے۔ جوتا لیا، مارنا شروع کر دیا، گھر کی دہلیز سے باہر نکال کے دم دیا۔ اس طرح کے ہمارے دعوے کرنے والے، ہماری مریدوں کا یہ حال ہے کہ باہر کے ملکوں میں بیٹھے کہیں، ہماری وہ جانتے ہیں، ہماری وہ جانتے ہیں، یعلم ما فی الصدور صرف اللہ کی ذات ہے۔ ایسے ایک نہیں بہت سارے واقعات ہیں ہمارے پیروں کے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کے شر سے محفوظ رکھے، مسلمانوں کو عقیدہ توحید اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جتنے ایمان کے لٹیرے ہیں، دولت بھی لوٹ رہے ہیں، ایمان بھی، جیبیں بھی کاٹ رہے ہیں، اور دلوں سے ایمان بھی لوٹ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سے لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قوالی سننے کا شوق بڑا لوگ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اس میں کیا ہے، اس میں کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں، اور پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں پڑھنے کے لیے کیا ساتھ ساز بجانا ضروری ہے؟
قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دے اور ساتھ ہی وہ میوزک بجانا شروع کر دے، کیا یہ معقول بات ہوگی؟ باتیں کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ڈھول تاشے ساری چیزیں بج رہی، کتنی بد تہذیبی نظر آتی ہے۔ لیکن ہمارے لوگ شوق سے نہیں جی قوالی ہے۔ قوالی کا لفظ جو ہے یہ ویسے ہی لفظ میں ہی بڑی قباحت پائی جاتی ہے۔ قالا یقول قائل اور قوال، مولانا مبالغہ کا صیغہ ہے یہ، یعنی بہت زیادہ بک بک کرنے والا۔ قوال کا لفظ عربی میں بکثرت بولتے چلے جانے والے کو کہا جاتا ہے، اور یہ وہی کچھ کرتے ہیں۔ قوالی کی شرعی حیثیت معلوم کرنی ہو تو سید توصیف الرحمن صاحب راشدی کا یہ ایک درس ہے DVD میں، اور ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ان کے بارے میں کچھ ایک دوسرا درس ہے DVD میں جو ہمارا ہے، جن کو چاہیے وہ کاشف صاحب سے لیتے جائیے۔ کیا صدقہ کے جانور کو ذبح کر کے مدرسہ میں دینا جائز ہے یا غریبوں اور رشتہ داروں میں تقسیم کرنا چاہیے؟ مدرسہ میں دینا بھی جائز ہے اور غریبوں اور رشتہ داروں میں تقسیم کریں تب بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صدقہ کے جانور کو زندہ مدرسہ میں دینا جائز ہے، یہ بھی جائز ہے۔ مدرسہ والوں کو کہے کہ یہ جانور ہے بچوں کو کھلا دیں، وہ ذبح بھی کریں گے، کاٹیں گے، بنائیں گے، کھلا دیں گے، کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا جس کے نام کا صدقہ کیا جائے اس جانور کا گوشت کھا سکتا ہے؟ صدقہ تو اللہ کے نام کا کیا جاتا ہے، کسی کے نام کا کیسے کریں گے آپ؟ صدقہ کس کے نام کا ہوتا ہے؟ اللہ کے نام کا۔ جس کی طرف سے صدقہ کیا جائے وہ کہیں۔ اگر وہ صدقہ دیتے وقت یہ نیت رکھتا ہے کہ بکرا لائیں گے، ذبح کریں گے، بانٹیں گے، گھر والے بھی کھائیں گے، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ اور اگر پورے جانور کو صدقہ شمار کر دیا تو پھر بہتر یہ ہے کہ خود نہ کھائیں بلکہ وہ مسکینوں کو دے دیں، کیونکہ آپ تو مسکین نہیں ہیں نا۔ اگر کہا کہ یہ بکرا مسکینوں کے لیے اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں تو سارا مسکینوں کو دے دیں، یا پھر تھوڑی سی شرط رکھ لیں کہ اپنے گھر کے لیے 2-4 کلو رکھ لیں گے۔ ہمارے دوست کا سوال ہے، اچھا دستی کا گوشت اور جہاں جہاں پسند ہے وہ خود رکھ لیں گے۔ ہمارے دوست کا سوال ہے کہ ان کی شادی میں حق مہر کی جگہ فاطمی مہر لکھا ہے، اس کے کیا معنی ہے اور کتنا مہر دینا ہوگا؟ فاطمی مہر یعنی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح دیا حضرت علی کو تو انہوں نے حق مہر کیا دیا؟ وہ فاطمی مہر ہوتا ہے۔ اور اگر اس کی کوئی حد آپ لوگوں نے مقرر نہیں کی تو جس مولوی نے حق مہر باندھا ہے اس سے پوچھیں کہ تمہارا یہ فاطمی مہر کتنا ہے۔ اب یہاں کہیں گے کہ لوٹا مسلح اور یہ اور وہ دے دیا تھا، تو یہ تفصیلات جو ہیں وہ بہر صورت ملتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں حق مہر کی کیا شکلیں ہوتی تھیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حق مہر میں کیا دیا تھا، وہ فاطمی مہر ہے۔ یعنی جو چیزیں مجموعی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مہر میں کیا دیتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، میں تو آپ کے گھر میں پلا بڑا، آپ کے کہاں روٹی کھاتا رہا، تو پتہ چلا کہ تمہارے پاس ایک زرہ ہے، وہ زرہ بیچو، جو تمہارے پاس جو کچھ موجود ہے وہ بیچو، کچھ نہ کچھ تمہیں حق مہر دینا ہوگا۔ تو حکیم صاحب نے کہیں پڑھا ہے کہ 400 درہم اس وقت جو ہیں 400 درہم بنتے تھے۔ اب فاطمی مہر کا اگر یہی ہے تو 400 درہم جو ہے وہ تقریباً ہوں گے۔ جنگی لباس جو ہے زرہ۔ دارالعلوم دیوبند کا ایک فتویٰ ہے کہ بالوں کو خضاب لگانے سے وضو نہیں ہوتا، خضاب کیمیکل ہے جو بالوں کو ڈھانپ لیتا ہے، بالوں کی تہ تک پانی نہیں پہنچتا۔ البتہ مہندی لگانا جائز ہے یا کسی اور طریقہ سے دوسرا رنگ لگانا جائز ہے؟ کیا حل ہے؟ اکثر لوگ تو خضاب ہی لگاتے ہیں۔ جسم کے سارے اعضاء جتنے بھی ہیں ان تک پانی کا پہنچنا ضروری ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ خضاب لگانے سے پانی جو ہے وہ تہ تک، پانی بالوں کی تہ تک نہیں پہنچتا۔ بالوں کی تہ کہاں ہوگی؟ جہاں سے بال اگ کے آتے ہیں، تو وہاں پانی کی رکاوٹ میں یہ خضاب وغیرہ کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی۔ اور اگر یہ کہیں گے کہ مہندی اس لیے جائز ہے کہ اس کا رنگ لال ہے، تو رنگ واقعی صحیح ہے کہ کالا رنگ لگانا صحیح نہیں ہے۔ باقی رہا یہ کہ تہ کی بات، تھوڑی سی تہ مہندی سے بھی بنتی ہے،
یہ آپ کے علم میں ہے یا نہیں؟ بال کو جسم کے چمڑے تک پہنچنا پانی کا چمڑے تک پہنچنا ضروری ہے، لہٰذا اس میں انشاءاللہ کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ کیا انسان مرنے کے بعد اپنے جسم کے اعضاء کو ڈونیٹ کر سکتا ہے؟ اس سلسلہ میں صحیح بات یہ ہے کہ انسانی جسم کے اعضاء جو ہیں وہ کیا اس کے اپنے بنائے ہوئے ہیں؟ تو اللہ کی امانت ہے نا، اللہ نے امانتاً ہمیں یہ دیے ہوئے ہیں، ہمیں ان میں خیانت کی اجازت نہیں، کسی کو اجازت نہیں کہ اپنی انگلی اپنی مرضی سے کاٹ لے، یہ حالانکہ وہ خود زندہ ہے، صحیح سلامت ہے۔ اب کہے کہ مرنے کے بعد میری آنکھیں نکال کے فلاں کو دے دو، میرا دل فلاں کو، گردہ فلاں کو، تو بعض اہل علم نے اس سلسلہ میں کہا ہے کہ کوئی حرج نہیں، کسی کے مر جانے کے بعد اسے اپنے ان اعضاء کی ضرورت نہیں، دوسرا کوئی آدمی مرنے والا ہے اس کی وجہ سے بچ جائے گا۔ یہ کچھ وسیع النظر علماء کا نظریہ ہے، جبکہ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اس سلسلہ میں توقف اختیار کرتا ہوں، نہ میں جائز کہتا ہوں نہ میں ناجائز کہتا ہوں۔ انتہائی معتدلانہ رائے جو ہے وہ انہی کی ہے کہ ڈونیشن کرنے والے بھی کچھ دلائل دیتے ہیں اور نہ کرنے کی اجازت دینے والے، نہ اجازت دینے والے وہ بھی دلائل دیتے ہیں، دونوں طرف دلائل موجود ہیں۔ اگر کسی کا ذہن، کسی کی مجبوری ایسی بنتی نظر آ رہی ہے کہ وہ کچھ ڈونیشن کرتا ہے، جیسے گردہ لوگ دیتے ہیں آج کل، کڈنی ہے، 2 کڈنی ہے، کسی کی ایک فیل ہو گئی بلکہ کسی کی دونوں فیل ہو گئی، تو جس کی دونوں صحیح ہیں ان میں سے ایک لے کے ڈال دیتے ہیں، چلو دونوں زندہ رہیں گے۔ اس بنیاد پر بکثرت علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ ڈونیٹ کر سکتا ہے، اور بعض نے کہا نہیں کر سکتا، اور علامہ ابن باز رحمۃ اللہ کا میں نے ذکر کر دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ میں اس سلسلے میں توقف اختیار کرتا ہوں، نہ میں جائز کہتا ہوں نہ میں ناجائز کہتا ہوں۔ شطرنج کھیلنا کیسا ہے؟ شطرنج کھیلنا حرام ہے۔ شطرنج کے بارے میں ایک حدیث، ایک روایت میں آتا ہے کہ شطرنج کھیلنے والا ایسے ہے کہ جیسے خنزیر کے لہو میں اپنا کوئی ہاتھ رنگتا ہے۔ اب اندازہ فرمائیں کہ کتنا یہ برا ہے۔ اور ہمارے یہاں کہتے ہیں نہیں، ہم کوئی اس پہ وہ تو نہیں لگاتے نا، ہم جوا تو نہیں کھیلتے اس پہ، ایسے ہی کھیلتے ہیں۔ جس کھیل میں سب سے قیمتی دولت ہے وقت، وہ ضائع ہو رہا ہو، ضائع کرتے ہیں، گھنٹوں کھیلے چلے جائے، نمازیں ضائع، وقت ضائع ہی نہیں بلکہ ساتھ نمازیں بھی ضائع، اس کھیل میں کیا رکھا ہے؟ میری بھانجی صوبیہ شہزاد ساؤتھ افریقہ میں ہے، اس کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ICU میں ہے اور 3 دن سے ہوش نہیں آ رہا، اس کی صحت کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت صوبیہ کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ اور بھی جتنے مریض ہیں، بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ سے نوازے۔ آخری سوال ہے کہ میں حج اور عمرہ کے لیے گیا، لیکن احرام مسجد عائشہ سے جا کر باندھا کے میقات سے پولیس سے بچتے ہوئے دوسرے راستے سے مکے میں داخل ہو گیا، اس وجہ سے احرام مسجد عائشہ سے باندھا، عمرہ کیا، حج کیا اور واپس آ گیا ہوں، کیا مجھے دم دینا ہوگا اور دم یہاں دے سکتا ہوں یا مکہ میں بھجواؤں؟ کیا کروں؟ جواب دے کر شکریہ کا موقع دیجیے۔ پولیس والوں سے ڈرتے ہوئے، پولیس والوں سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں ڈرے آپ؟ اللیگل ہیں، اللیگل ہیں تو اپنے آپ کو لیگل کیجئے، اور اگر کوئی لیگل نہیں ہوتا تو اس کو جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اب اصل میں اپنی ضرورتوں کے تحت اللیگل گزرنا بھی ضروری سمجھتے ہیں، اور پھر اس کی بھی پرواہ نہیں کہ یہ دیکھیں آج کیا تاریخ ہے، محرم کا آخری دن ہے آج، بلکہ آج شاید پہلی ہے، آج اگلے مہینے کی سفر کی پہلی ہے، اور حج کی عرصہ ہو گیا ہے۔ آج ان کو سوال کرنے کی یاد آئی کہ یہ کیا، آپ جن دنوں جا رہے ہیں جانے سے پہلے پوچھیں طریقہ کار کیا ہے، ہو سکتا ہے کوئی راستہ ایسا نکل آئے کہ آپ بچ بھی جائیں، سارا کچھ ہو جائے، پولیس کا خطرہ بھی مول نہ لینا پڑے۔ لیکن ان دنوں میں نے اس وقت یہی ایک کیا کہیں سر میں سودا سمایا ہوا ہے کہ ہمیں جانا ہے، حکومت کیسے روک سکتی ہے ہمیں؟ حکومت تو روک سکتی ہے لیکن حکومت بھی بڑی ڈھیلی ہے۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے حج کے لیے خاص طور پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ اعلان کر دے کہ باہر کا کوئی آدمی ہم داخل نہیں ہونے دیں گے، یہ کبھی بھی ایک آدمی بھی اندر نہ داخل ہو۔ گورنمنٹ نے بڑا نرم رویہ رکھا ہوا ہے۔ یہ بارڈر ہے، طائف والا ہمارا سامنا وہی ہے، بارڈر ہے، بھری ہوئی بس یہاں خالی کر رہے ہیں اور یہ لوگ پیدل جا رہے ہیں، پولیس والے سامنے سارے کھڑے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تھوڑا سڑک سے پیچھے ہٹ کے کہیں گاڑی کے نیچے نہ آ جاؤ۔ یقین مانیں
کہتے ہیں کہ تھوڑا سڑک سے سائیڈ میں ہو کے گزرو، کہیں چلتی گاڑی کے نیچے نہ آ جاؤ۔ اب وہ روکنا چاہیں تو سارے کے سارے لوگ واپس آ رہے ہیں۔ اتنا گورنمنٹ نے نرم رویہ رکھا ہوا ہے، پھر بھی آپ خواہ مخواہ مسجد عائشہ سے جا کے احرام باندھتے ہیں، جہاں سے آپ کا احرام باندھنا بنتا ہی نہیں۔ یا طائف سے احرام باندھ کے جائیں یہاں والے، اپنے اپنی میقات سے احرام باندھیں۔ اگر بغیر احرام باندھے کوئی اندر گزر جاتا ہے، اس کا یہ گزرنا حرام شمار کیا گیا۔ اس حرام کا کفارہ یہ ہے کہ وہ ایک جانور ذبح کرے، پھر مسجد عائشہ سے باندھے، مکہ سے باندھے، اپنے گھر سے باندھے، حرم کی ٹوٹیوں سے باندھے، کوئی منع نہیں، لیکن ایک جانور مکہ مکرمہ میں ذبح کرنا ہو۔ اب آپ نے مسجد عائشہ سے جا کے باندھ کے ایک اپنا بڑا کارنامہ کر لیا کہ نہیں ہم تو مسجد عائشہ صرف مکے والوں کا میقات ہے، جو مکہ میں مقیم لوگ ہیں، اصل جن کے گھر وہاں ہیں، جو مستقل وہاں کام کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ غلطی کی ہے کہ مکہ والے بن گئے اندر جاتے ہی، ادھر پولیس والے سے ڈرتے رہے، اندر جاتے مکہ والے بن گئے، جا کے مسجد عائشہ سے احرام باندھا۔ اب یہ اس کا کفارہ صرف یہ ہے کہ بدھ کی بدھ چونکہ بسیں جاتی ہیں، کسی جانے والے کو یا ویسے اپنے کسی جان پہچان والے کو مکہ میں ٹیلی فون کریں۔ دم کا بکرا دنیا کے کسی ملک میں نہیں دیا جا سکتا سوائے مکہ مکرمہ، یہاں بھی نہیں دے سکتے۔ کئی لوگوں نے پوچھا کہ ہم اپنے ملک میں دے دیں، یعنی مطلب ہے کہ گناہ بھی کر لیا، غلطی بھی کر لی اور یہ گوشت بھی اپنے گھر میں کھلا لیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ دم کا بکرا قربانی کہیں بھی آپ کر سکتے ہیں، حج کی قربانی صرف مکہ میں اور دم صرف مکہ میں۔ مکہ میں دم بھیج دیں، اللہ تعالیٰ آپ کا حج و عمرہ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق دے۔